بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ کون سے راستے پر چلے ہیں کہ جس پر چلنے پر اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہوا ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک کے 2 مختلف مقامات پر کر دی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے 4 کیٹیگریز جو ہیں ان کی بتا دی ہیں۔ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور یہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور یہ شہداء ہیں، والصالحین، اور یہ صالحین ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کچھ یوں فرمائی ہے، اور یہ سورہ مریم کا مقام ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ اولاد آدم میں سے انبیاء ہیں، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو منتخب کر لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اور جن پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رحمان کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا مطلب در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو یہ 4 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں قرآن پاک کے حوالے کے ساتھ، کہ جس میں نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، دراصل یہ بھی تو اسی راستے پر چلے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کیا تھا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ انبیاء ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہداء ہو گئے، صالحین ہو گئے، کیونکہ یہی انہوں نے زندگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بالکل احکامات کے مطابق گزاری ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو انعام ہے ہم بھی اس کے حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے کہنے پر اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا منصب عطا کیا ہو اور اس کو بڑے منصب پر فائز کیا ہو اور اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے رول ماڈل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، اپنی جان کھپانا چاہتا ہے، نیکی کا حکم دینا چاہتا ہے اور برائی سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں مار دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا، تو اس کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام ہے۔ اور اگر کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اتھارٹی عطا کی ہو، پاور عطا کی ہو، سلطنت عطا کی ہو، اور وہ یہ چاہے کہ وہ ایک توازن برقرار رکھنا چاہے اپنی سلطنت کی ذمہ داریوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے درمیان، تو اس کے لیے رول ماڈل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت جو تھی وہ عطا کی تھی، اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں تھے، اور رکوع اور سجدوں میں وہ راتیں گزارتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص
اپنے نفس کے قصور کا اعتراف کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل بھی غافل نہیں رہے۔ اور اگر کوئی شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت کسی گناہ کی طرف راغب کرے، گناہ کی دعوت دے، اور وہ مرد بچنا چاہے اس گناہ سے، تو اس کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ایک راستہ ہے اس گناہ سے بچنے کا۔ یہ تو تھا سابق انعام یافتہ لوگوں کی سیرتوں کا اجمالی بیان، جس میں نے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا، بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کو مکمل کر دیا۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک کامل ترین زندگی ہے، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ان آل ریسپیکٹس ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ سارا قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کا دراصل بیان ہے، اور اس کی تفصیل آپ کی احادیث اور سنت میں ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت ہی دراصل صراط مستقیم ہے۔ اس لیے جو شخص ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔